کہ اللہ رب العالمین اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے سے وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کی وجہ سے ہر وہ چیز جانتا ہے جو کچھ ہماری پیدائش سے صدیوں ہزاروں سالوں پہلے ہو چکا، اور کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ زمانہ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر مستقبل میں قیامت تک، قیامت کے روز بھی، قیامت کے بعد بھی کس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ ایسی نہیں ہیں۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستہدیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء، تعریف و تمہید، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام کائنات، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے ہمیں شریعت مطہرہ کا متبع اور پیروکار بنایا ہے، اور یہ وہ شریعت ہے جس شریعت میں ایمانیات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاملات بھی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں مل کر ایک مومن اور مسلمان کی شخصیت کامل ہوتی ہے۔
اگر ہم ایمانیات کی بات کریں تو عمومی طور پر ہمارے ذہن میں ایک تاثر ابھرتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور ایمانیات کی اگر بات کی جائے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، تو اس حوالے سے ایمان کو سمجھنے کے لیے ہمیں حدیث جبرائیل کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور حدیث جبرائیل جو صحیح مسلم میں 93 نمبر پہ 93 نمبر پہ ہے، صحیح بخاری میں اسی تھیم کے ساتھ 63 نمبر پہ کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اذ جاءہ رجل، ایک شخص آیا، شدید بیاض الثیاب، اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، شدید السواد الشعر، اور اس کے بال ڈارک بلیک اس کے بال ڈارک بلیک کالے رنگ کے بال تھے۔ سیدنا عمر فاروق بیان کرتے ہیں لا یری علیہ اثر السفر، اس آنے والے شخص پر سفر کرنے کا کوئی اثر نمایاں نہیں تھا، ولا یعرفہ منا احد، اور اس شخص کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا تھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ جوڑ دیے، ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اتنا باادب ہو کے بیٹھا، وضع کفیہ علی فخذیہ، یہ اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ رکھ لیے، اتنا باادب ہو کے بیٹھا کہ جس طرح ہم نماز میں التحیات بیٹھتے ہیں اس طرح وہ بیٹھ گیا۔ اس نے پہلا سوال کیا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، کہ آپ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ پر، نمبر 2 و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر، نمبر 3 و کتبہ، اس کی آسمانی کتابوں اور صحائف پر، ورسلہ، اس کے انبیاء اور رسل پر، اور نمبر 5 والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اور نمبر 6 والقدر خیرہ وشرہ، تقدیر پر ایمان لائیں، خواہ وہ تقدیر آپ کے لیے ظاہری طور پر اچھائی یا برائی پر منتج ہوتی ہے۔ یہ پہلا اس نے سوال کیا، جب آپ نے یہ جواب دیا تو وہ آگے سے کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا ہے۔ صحابی کہتے ہیں فعجبنا لہ یسألہ ویصدقہ، ہمیں بڑا عجیب و غریب لگا کہ وہ شخص سوال بھی خود کر رہا ہے اور ساتھ تصدیق بھی کر رہا ہے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ آپ نے ایمان کے 6 اجزاء سنے ہیں، ہماری آج کی گفتگو جو ہے وہ 6 جز تقدیر کے حوالے سے ہوگی۔
اس کے ساتھ اور بھی اس حدیث میں سوال موجود ہیں، اسلام کے حوالے سے ہے، احسان کے حوالے سے ہے، قیامت کے حوالے سے ہے، اور پھر قیامت کی علامات کی صورت میں آپ نے جو جواب دیا وہ بھی اسی حدیث کا حصہ ہے۔ تو آخر میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے کہا ہمیں علم نہیں ہے۔ فرمایا ھذا جبرائیل، یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، اتاکم، جو تمہارے پاس آئے تھے، لیعلمکم دینکم، تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین سکھا دیں۔ وحی الہی تو پہلے بھی اترتی تھی، لیکن اس کا عملی مظاہرہ حضرت جبرائیل کا انسانی شکل میں آ کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھنا اور صحابہ میں بیٹھ کر آپ سے سوال کرنا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جواب حاصل کرنا اور پھر اس کی تصدیق کرنا، یہ صحابہ کرام کے سامنے یہ پہلا عملی مظہر تھا جو وحی الہی کی صورت میں تھا، جس میں حضرت جبرائیل انسانی صورت میں آئے تھے۔ اب جس اصطلاح کی میں نے بات کی ہے کہ تقدیر پر ایمان، اب تقدیر کیا ہے؟ میری کوشش ہوگی کیونکہ یہاں پہ طلبہ بھی موجود ہیں تو اتنی سطح کی بات کی جائے کہ عام فہم، عوام الناس کے لیے عام فہم ہو، کیونکہ عقائد کی بحث یہ دینی مدارس میں جو عقائد کی کتب پڑھائی جاتی ہیں اس میں سے مشکل ترین بحث ہوتی ہے، جس میں عقائد اور پھر اس میں باطل مذاہب کا تذکرہ، سب کا تذکرہ ہوتا ہے، تعویلات ہوتی ہیں، لیکن اس کو کوشش کریں گے کہ آسان بنا کر جتنا ممکن ہو سکے تاکہ عوامی رسائی میں وہ آسان ہو سکے۔ لفظ تقدیر جو ہے عربی زبان میں باب تفعیل کا قدر یقدر تقدیر، باب تفعیل سے مصدر ہے، اور عرف عام میں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی فلاں کے مقدر میں یہ چیز لکھی گئی ہے، فلاں کی قسمت میں یہ چیز لکھی گئی ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ رب العالمین سے متعلق یہ وہ پیشگی تخمینہ اور اندازہ ہوتا ہے، وہ اندازہ جس اندازے سے اس اللہ کی حکمت متقاضی تھی، جو اللہ نے چاہا وہ لکھا۔ اب اس میں وہ تمام تغیرات بھی ہیں جو ہماری زندگی میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں کیا گیا اندازہ، اور یہ تمام چیزیں پہلے بھی اللہ کے علم میں تھیں، اور وہ تمام باتیں، وہ تمام اعمال، وہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں وہ بھی حکمت الہی کے عین مطابق واقع ہوتی ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا یہ چیز اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ لکھی کب جاتی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3332 نمبر۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو الصادق المصدوق، کہ ہمیں صادق و مصدوق ذات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث بیان کی۔ وہ کیا حدیث ہے؟ ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو ہے اس کے بطن مادر میں 40 روز تک نطفہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم یکون علقۃ، پھر علقہ کی صورت میں ہوتی ہے 40 دن، اور پھر اگلے 40 دن مضغہ کی صورت میں ہوتی ہے۔ یہ وہ اصطلاحات ہیں جو انسانی تخلیق کے ساتھ گریجولی رونما ہوتی ہیں 40 دن کے ساتھ۔ اب جب بچے کی پیدائش 120 دن کی ہو جاتی ہے رحم مادر میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ
فرشتہ بھیجتے ہیں، اور فیکتب اربعن، وہ 4 چیزیں لکھتا ہے۔ فیکتب رزقہ، اس کا رزق لکھتا ہے، واجلہ، اس کی اجل اور عمر لکھتا ہے، وعملہ، اس کا عمل لکھتا ہے، اور پھر وشقیا او سعیدا، اس کا شقی ہونا یعنی بدبخت ہونا یا نیک بخت ہونا، دونوں میں سے ایک لکھا جاتا ہے۔ یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے کوئی بھی شخص ساری زندگی اہل جنت والے عمل کرتا ہے، حتی ما یکون بینہا وبینہ الا ذراع، بندے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آتی ہے، فیعمل بعمل اہل النار، آدمی جس نے ساری زندگی نیکیاں کی ہوتی ہیں، تقدیر غالب آتی ہے، ایک ہی ایسا بدترین عمل کرتا ہے، اس عمل کی بنا پر جہنم میں چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ایک حصہ ہے، اس کے ساتھ ہی دوسرا بھی حصہ سنیے۔ فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تم میں سے کوئی شخص اہل نار والے عمل کرتا ہے، جہنمیوں والے عمل کرتا ہے، اور ساری زندگی اہل جہنم والے، اہل نار والے اعمال کا شکار رہتا ہے، اور یہی عمل اس کے جاری رہتے ہیں۔ نوبت یہاں تک آتی ہے کہ جب اس کی زندگی منتہا ہونے لگی ہے، فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر غالب آئی، فیعمل بعمل اہل الجنہ، اب اس نے آخر میں اہل جنت والا عمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند آ گیا، اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے ابھی تک 2 احادیث سماعت فرمائی ہیں، ایک آپ نے ایمان والی سماعت فرمائی، ایک آپ نے یہ حدیث جو ہے وہ سماعت فرمائی۔ اب جب تقدیر کی ہم بات کرتے ہیں میرے بھائیوں، تو اس میں ہمیں 4 امور مد نظر رکھنے ہیں، 4 چیزیں، اور تب ہمیں یہ مسئلہ سمجھ آئے گا کہ تقدیر ہوتی کیا ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات وہ ہے علم، علم کے حوالے سے، نالج کے حوالے سے، کہ ہمارے ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ جب ہم نے بطور مسلمان اور مومن اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ہم نے ایمان کے 6 کے 6 اجزاء کو تسلیم کیا ہے، اور عقائد کی کتب میں جو بات موجود ہے وہ یہ ہے کہ ان 6 چیزوں کو کرنا کیا ہوتا ہے، جو ایمان کی 6 چیزیں آپ نے سنی، اور یہ باتیں اسکولوں میں 2ری کلاس میں 3ری کلاس میں دینیات کی کتب میں پڑھا دی جاتی ہیں، لیکن پڑھانے والوں کا اتنا مبلغ علم نہیں ہوتا کہ وہ اس چیز کو سمجھا سکیں۔ اس کو کرنا کیا ہے؟ اس کو 3 کام کرنے، جو ایمان کے 6 جز آپ احباب نے سماعت فرمائے ہیں، ان کو کرنا کیا ہے؟ اس کو کرنا یہ ہے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا ہے، وتصدیق بالقلب، دل سے اس چیز کی تصدیق کرنی ہے، اور تیسرا کام العمل بالجوارح، اعضائے جسمانی کے ذریعے ان چیزوں پر عملی ثبوت پیش کرنا ہے، تب پتہ لگے گا ہم واقعتاً مومن اور مسلمان ہیں۔ اب بھائیو 4 چیزیں تقدیر کے لیے ضروری ہیں۔ پہلی بات ہے علم، کہ ہم اس چیز کا اقرار کریں کہ اللہ رب العالمین اپنے ازلی اور ابدی علم کے ذریعے سے وہ سارا کچھ جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے علم کی وجہ سے ہر وہ چیز جانتا ہے جو کچھ ہماری پیدائش سے صدیوں ہزاروں سالوں پہلے ہو چکا،
اور کیسے ہوا، کیوں ہوا، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ زمانہ حال میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں۔ اور پھر مستقبل میں قیامت تک، قیامت کے روز بھی، قیامت کے بعد بھی کس کے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں یہ ایسی نہیں ہیں، اللہ کا علم ایسا نہیں ہے، اللہ کا علم ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کر سکیں یا یہ ثبوت پیش کر سکے کہ اللہ کا علم فلاں صدی سے شروع ہوا تھا۔ یہ ہماری عقل سے ماورا بات ہے، ہم اللہ کے علم میں یہ بات کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم کے حوالے سے۔ اور پھر کیونکہ جب بھی ہم کسی شخص کا دنیا میں علم کا اندازہ لگائیں گے کہ فلاں شخص فلاں صدی میں اس نے علم حاصل کیا تھا، اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ اس سے قبل وہ شخص عالم نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا۔ تو اگر اللہ رب العالمین کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم فلاں صدی سے یا فلاں نبی کی پیدائش پر شروع ہوا ہے، اس کا مطلب ہے ہم نے اللہ کے علم کا انکار کر دیا ہے۔ اللہ کے علم کی ابتدا کے بارے میں ہم بات کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کا علم کب سے ہے۔ ہماری سوچ عقل اس سے بھی ماورا یہ بات ہے کہ اللہ کا علم جو ہے اس کا آغاز کب سے ہے۔ اور اللہ کا علم جو ہے وہ ایسا علم ہے کہ جس کو نہ سہو ہوتا ہے، نہ نسیان ہوتا ہے، نہ وہ بھولتا ہے، نہ وہ مغالطہ کھاتا ہے۔ ما کان ربک نسیا، آپ کا رب بھولنے والا ہے ہی نہیں ہے۔ یہ علم کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا، یہ تقدیر کی میرے بھائیوں پہلی بات ہے۔ دوسری بات، کتابت، لکھنا۔ اور آپ نے یہ قرآن کریم میں یہ آیت سنی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن مجید ہے جو محفوظ ہے لوح محفوظ میں۔ اور یہ جو ہماری تقدیر ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا مقدر لکھا ہوا ہے، کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ چیز کہاں پہ لکھی گئی ہے؟ کیا اس کی کوئی کتاب موجود ہے یا اللہ رب العالمین کا کوئی ایسا علم ہے؟ کیا ہے؟ آپ قرآن کریم کی آیت سنیے، سورہ حج کی 70 نمبر آیت۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آسمان اور زمین میں، آسمان سے اوپر بھی، زمین کے اندر بھی، اس کے نیچے بھی، اور درمیان میں جو سپیس ہے، خلا ہے، اور اس میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، اللہ رب العالمین کو سب علم ہے۔ ان ذالک فی کتاب، اور یہ ساری باتیں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ کس کتاب میں لکھی ہے؟ جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جاننا، یہ علم ہونا، یہ لکھنا، یہ ہمارے لیے تو عقل سے ماورا بات ہو سکتی ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔
اور میرے بھائیوں آپ دیکھیے یہ تقدیر کے لکھنے کا ثبوت صحیح مسلم کی حدیث 2563 نمبر، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور جب یہ تقدیر لکھی گئی ہے اس وقت اللہ کا عرش پانی پہ تھا، عرش پانی پہ تھا، اس وقت تقدیر لکھی گئی۔ دنیا کی اورینٹیشن اور اس کا آغاز کب سے ہوا، یہ سائنس ہمیشہ ہی اس کے بارے میں تصورات، خیالات، مشاہدہ، تجربات، یہ مختلف چیزیں اور تھیوریز پیش کرتی ہیں۔ ہم کسی کو بھی یہاں پہ ریفیوٹ نہیں کرتے، لیکن بات صرف اتنی ہے کہ اس بات کا تو سب کو بخوبی علم ہے کہ یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اور اس کو پیدا کرنے والی کوئی ذات موجود ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اس کی پیدائش سے، کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال قبل اللہ تعالیٰ نے تقدیریں سب کی لکھ دیں۔ اب وہ کیسے لکھی؟ سنن ابی داود کی 4700 نمبر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ، سب سے پہلی پیدائش جو اللہ تعالیٰ نے جس کو تخلیق کیا ہے، سب سے پہلی تخلیق اللہ رب العالمین کی، وہ کیا تھی؟ القلم، وہ لکھنے والی قلم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو پیدا کیا، اللہ نے فرمایا اکتب، اے قلم لکھو۔ قلم نے کہا ماذا اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، لکھو وہ تمام ہونے والے واقعات جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی، جتنی مخلوقات آئیں گی، جتنے انسان بسیں گے، ان کے رزق، عمل، شقی و سعید جو آپ نے احادیث میں چیزیں سنی ہیں، وہ تمام قیامت تک کے واقعات لکھو، یہ اللہ کے حکم سے قلم سے تحریر فرمائے گئے۔ اور یہ عمومی وہ باتیں ہیں جو ہمارے سامنے عمومی طور پر خطباء کی طرف سے مساجد میں مسائل کے حوالے سے بیان نہیں ہوتی، اس لیے یہ باتیں نہیں ہوتی ہیں اور اس کو سمجھنا عام مسائل کی نسبت تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کا تو جز بتا دیا، اس کے ذیلی امور آپ نے پہلا سماعت فرمایا کہ علم یہ تقدیر کا پہلا امر ہے، دوسرا امر ہے کتابت، علم کہ اللہ کے علم میں ساری چیز ہے، دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تمام لکھی ہوئی جو قیامت تک ہونے والے واقعات ہیں۔ پھر اس کے بعد تیسری بات ہے مشیت، چاہت۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ اصطلاحات تھوڑی سی مشکل ہیں، تقدیر کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں سمجھنا تو پڑیں گی۔ ہم سمپلی بات یہ کہتے ہیں ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، ما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ انسان کی چاہت کیا ہے؟ چاہت اصل وہی ہے جو اللہ رب العالمین کی ہے۔ منشا کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین کی ہے۔ اب یہ مشیت کیا ہے؟ ہمارا یہ ایمان ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جتنے بھی حوادث و واقعات ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام اللہ کی مشیت اور مرضی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اور اس کی مشیت کے بغیر، اس کی چاہت کے بغیر اقوام عالم میں کوئی واقعہ بھی رونما نہیں ہوتا، ایک سنگل واقعہ بھی رونما نہیں ہوتا۔ تو پھر آپ دیکھیے جب اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر کوئی واقعہ رونما نہیں ہوتا،
تو اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے خطبہ مسنونہ میں آیت سنی، سورہ قصص کی 68 نمبر آیت، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے، جو پسند کرتا ہے، وہی پیدا کر دیتا ہے۔ اور دوسری آیت سورہ ابراہیم کی 27 نمبر، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، کہ اللہ رب العالمین جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ اب یہ دنیا میں پیدا ہونے والے حوادث و واقعات، یہ سارے اسی طرح ہی رونما ہوتے ہیں۔ اللہ کیا کیا چاہتے ہیں، وہ چاہت کے حوالے سے وہ 2-3 آیات اور سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی پیدا کیا، آپ احباب کو بھی پیدا کیا، ہم سے پہلی نسلوں کو بھی پیدا کیا، اور آنے والی ہمارے بعد کی جو نسلیں ہوں گی ان کا خالق بھی اللہ ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ ان کی صورتیں کیسی ہوں گی؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا اللہ العزیز الحکیم۔ وہ اللہ وہ ذات ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی چاہت ہے۔ یصورکم فی الارحام، وہ تمہاری صورت کو جیسے چاہتا ہے بنا دیتا ہے۔ کسی کو چاہا کالا بنا دیا، کسی کو چاہا گورا بنا دیا، کسی کو چاہا گندمی رنگ کا بنا دیا، اور کسی کو چاہا اس کی تخلیق کو، اس کی شباہت کو اس کے والد کے مشابہ کر دیا، کسی کی شباہت کو چاہا اس کی والدہ کے مشابہ کر دیا، اور کسی کی چاہت وہ اللہ کی ہے کہ اس کی شباہت اس نے چاہی اس کے ددیال کی طرف شباہت ہو گئی، کسی کی ننیال کی طرف ہو گئی، کسی کی طرف بھی نہ ہوئی، کسی کی 2-2 3-3 کے ساتھ مشابہت ہوئی۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کی مشیت، تقدیر کا تیسرا جو امر ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ کی چاہت ہے۔ وہ اللہ جیسے چاہتا ہے ہماری صورتیں بناتا ہے، وہ جیسا چاہتا ہے ہماری رنگت بناتا ہے، اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اور کیا چاہتے ہیں؟ قرآن کریم کو سنیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء کی 90 نمبر آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ۔ یہ منافقین، یہ کافر مدینہ منورہ میں آباد تھے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، ان لوگوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتا، فَلَقَاتَلُوكُمْ، وہ تمہارے ساتھ قتال اور لڑائی کرتے۔ اللہ چاہتا تو وہ کر دیتا، اس نے نہیں چاہا تو نہیں ہوا، چاہا تو ہو گیا۔ یہ اس اللہ رب العالمین کی منشا اور مشیت ہے۔ اور سورہ انعام کی 112 نمبر آیت سماعت فرمائیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ دنیا میں کفر بھی ہوتا ہے، دنیا میں شرک بھی ہوتا ہے، دنیا میں لوگ قتل بھی ہوتے ہیں، دنیا میں اچھے سے اچھا کام بھی ہوتا ہے، برے سے بدترین کام بھی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے معاملات، یہ سارے کام اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا سے رونما ہوتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، لیکن اس میں انسان کا کتنا اختیار ہے وہ آپ مکمل مضمون سماعت فرمائیں گے، یہ بات پھر سمجھ لگے گی۔
کہ کائنات میں ہونے والے تمام تغیرات، تمام تبدیلیاں، تمام حوادث، تمام کی تمام حرکات و سکنات یہ اللہ کی مشیت سے ہی رونما ہوتی ہیں، اللہ کی چاہت سے ہی رونما ہوتی ہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کروا دیتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ روکنا چاہے وہ معاملہ وہ روک لیتا ہے۔ اس کا دوسرا آپشن ہماری گفتگو کے آخر میں ہوگا، شاید اگلے جمعے اس کو بیان کرنا پڑے، تو وہ وہاں پہ بتائیں گے بندہ کتنا ذمہ دار ہے، میں اور آپ دنیا کے معاملات میں ذمہ دار کتنے ہیں۔ یہ ابھی تک آپ نے تقدیر کے 3 امر سنے، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ پہلا امر تھا علم، کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ دوسری بات ہے کتابت، کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسری بات ہے اللہ کی مشیت اور چاہت۔ اور چوتھی بات وہ یہ ہے تخلیق، پیدائش، کہ اس بات پر ایمان لانا کہ تمام کائنات اپنی ذات اور صفات اور نقل و حرکت کے اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہمارا ہاتھ ہلتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ہمارے ٹانگیں چل کر کسی جگہ پہ پہنچتی ہیں، ہم بھی، ہماری ٹانگیں بھی، ہمارا چال چلن بھی اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا کیا گیا ہے۔ وہ چاہے تو ہماری ٹانگیں چلائی رکھے، وہ چاہے ہماری انگلیوں کو حرکت دلا دے، وہ چاہے ہمارا بازو اوپر نیچے کروا دے، وہ چاہے ہماری زبان سے گفتگو ہو جائے، یہ ساری کی ساری اللہ کی تخلیق ہے، پیدائش اللہ کی ہے۔ اللہ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اس تمام تخلیق کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف کرنا، یہ تقدیر کا چوتھا امر ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورہ زمر کی 62 نمبر آیت میں خود فرمایا، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جتنے نظام چل رہے ہیں، ہمارا تنفس کا، سانس کا نظام ہے، ہمارا ہاضمے کا نظام ہے، ہمارا انہیل کا نظام ہے اور ایکزیل کا نظام ہے، یہ ساری چیزیں، سارا نظام کسی کا ہمیں علم ہے۔ ہماری سینکڑوں کیا ہزاروں وینز اندر ایسی ہیں جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے کہ جسم میں کام ان کا کیا ہے، لیکن ان کا فنکشن ہمارے جسم میں موجود، اس کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے۔ جب ہماری تخلیق اللہ رب العالمین نے کی تو ہمارے جسم میں جتنا بھی نظام، جتنا بھی خون کا نظام، جتنا بھی وینز، جتنے بھی نظام اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، وہ ساری تخلیق شدہ اللہ رب العالمین کے ہیں۔ تو اس لیے اقرار کرنا پڑے گا اللہ خالق کل شیء، کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 2، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کو بیان کیا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس فرقان حمید کو، قرآن کریم کو اپنے بندے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے۔ اور کس نے نازل کیا؟ وہ ذات الذی لہ ملک السماوات والارض،
تمام آسمانوں کی بادشاہت بھی اسی اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور وہ ذات وہ ہے خلق کل شیء، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، وقدرہ تقدیرا، اور اس کا اچھے طریقے سے اندازہ لگایا۔ اس اللہ کا اندازہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین جس چیز کے خالق ہیں، ہمارے اعمال کے، ہمارے افعال کے، جب ہماری پوری وجود کے اللہ تعالی خالق ہیں، تو اس سے سرزد ہونے والے جو واقعات ہیں اس کے خالق بھی اللہ رب العالمین ہیں۔ اور اس کی مزید وضاحت حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائی کہ جب قوم کے ساتھ انہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات، اس اللہ کی قدرت، اس حوالے سے بات کی، تو اللہ رب العالمین کی مختلف تخلیقی صفات کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور اس میں سورہ صافات کی 95-96 نمبر آیت، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بات کی؟ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں قَالَ تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔ تم انہی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم اپنے ہاتھوں سے پہلے خود تراشتے ہو، حالانکہ تمہیں تو اس ذات کی عبادت کرنی چاہیے، اس رب کو اپنا خالق اور مالک سمجھنا چاہیے۔ خلقکم، جس نے تمہیں بھی پیدا کیا، وما تعملون، اور تم جو کچھ کرتے ہو تمہارے اعمال کا خالق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ تو جب ہر لحاظ سے تمہارا خالق اور مالک وہ رب العالمین ہے، تو تم راہ فرار اختیار کر کے اس اللہ کی عبادت نہ کر کے تم کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ تو بھائیو، بات کو سمجھیے کہ جو بات ہم نے ابھی تک کی ہے، اس میں بندے کے ظاہری اختیاری افعال، سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بھی کوئی افعال ہیں؟ جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے سے سرزد ہونے والے واقعات کو اور اعمال کو بھی اللہ نے پیدا کیا، تو کیا بندہ خود کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے؟ کیا بندے کے سر پر جو وہ برے عمل کرتا ہے اس کا وزن اس کے اوپر پڑے گا؟ اور پھر کیا بندے کو نیکی اور بدی اختیار کرنے کا، کیا اس کو تصرف کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا؟ آیا ہم تمام نیکیاں کرتے جائیں، کیا یہ بھی اللہ کی منشا ہے؟ اور اگر کوئی شخص ہر قسم کی برائی کرتا جائے، کیا یہ بھی اللہ کی منشا ہے؟ اور بھائیو، یہ وہ تمام باتیں ہیں جس کی گفتگو ہم آگے گفتگو میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ اس کے لیے سورہ دہر کی ایک آیت آپ سماعت فرمائیں۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی رہنمائی کر دی، اس کو رستہ دکھا دیا۔ اما شاکرن، آیا وہ شکر گزاری والا رستہ اختیار کرتا ہے، و اما کفورا، یا وہ ناشکری والا رستہ اختیار کرتا ہے؟ ان سوالوں کے جواب انشاءاللہ ہم اگلے جمعے میں دیں گے، اور تمام افعال و اعمال کے حوالے سے جو سوالیہ انداز میں ابھی آپ کے سامنے رکھے ہیں، اس کا انشاءاللہ مکمل خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، جتنی باتیں بیان کی ہیں، میں دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام کائنات کا علم وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے علم کے قائل ہیں اور اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا عالم مانتے ہیں، تو ساتھ اس کے یہ بھی ماننا ہوگا
کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کیا ہوا ہے۔ تیسری بات، دنیا میں جتنے بھی حوادث و واقعات ہوتے ہیں یہ اللہ کی مشیت سے ہوتے ہیں۔ اور چوتھی بات، اللہ تعالیٰ جہاں پہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے۔ اس گفتگو کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے میں اپنے ساتھیوں سے ملتمس ہوں گا کہ اگلے جمعے وقت پر تشریف لائیں تاکہ جمعے کا مکمل ثواب بھی حاصل کریں اور اس حساس موضوع کو اپنے دلوں میں جگہ بھی دیں، اس کو سمجھیں بھی۔ اللہ کریم ہمارے عقائد کو پختہ فرمائے اور رب العالمین ہمارا ایمان مضبوط فرمائے اور خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔